السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 4 عورتیں کون سی ہیں جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی مشکلات ان 4 عورتوں کی موجودگی سے جنم لیں اور آپ خود بھی بے خبر ہوں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے قریب بھی کوئی ایسی عورت ہو جس سے بچنا لازمی ہے اور آپ بے خبر ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ 4 قسم کی عورتیں آپ کے سب سے قریب ہوتے ہوئے بھی آپ کی زندگی میں خاموش خطرہ پیدا کر سکتی ہیں؟ آج میں ایک ایسا راز افشا کرنے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ آج کے مضمون کا نام ہے 4 عورتوں سے بچ کے رہنا۔ یہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور یہ حقیقت آپ کے سامنے آج کھل کر آئے گی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آپ کے دوست کا روپ دھار کر آپ کے اعتماد کو توڑ دے یا مسکراہٹ کے پیچھے چھپے زہر سے آپ کی کامیابی کو نقصان پہنچائے؟ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کچھ عورتیں چھپ کر دوسروں کی کامیابی چرا لیتی ہیں یا راز بانٹنے کا ایسا کھیل کھیلتی ہیں جو آپ کے سکون اور عزت کے دشمن بن جائے؟ آج میں ان رازوں کو کھولوں گی جو شاید آج تک کسی نے آپ کے ساتھ شیئر نہ کیے ہوں گے۔ ہر لمحہ آپ کے لیے سبق ہوگا، ہر لفظ آپ کو چونکا دے گا اور ہر حقیقت آپ کی سوچ کو بدل ڈالے گی۔ آپ کو ویڈیو کے آخر تک ہر لمحے آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ 4 عورتیں کون سی ہیں اور ان سے بچنا کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، 4 عورتوں سے بچ کے رہنا جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ان میں سے پہلی عورت جو دوست بن کر دشمنی کرے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ کچھ عورتیں آپ کے سب سے قریبی حلقے میں ہوتے ہوئے بھی آپ کی زندگی میں خاموش خطرہ پیدا کر دیتی ہیں؟ پہلی عورت وہ ہے جو دوست کا روپ دھار کر دشمنی کرے۔ یہ عورت آپ کے اعتماد کا فائدہ اٹھاتی ہے، ہر راز جانتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد آپ کی کمزوریوں اور خامیوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ عورت آپ کی خوشیوں میں شامل ہوتی ہے مگر اندر سے آپ کے نقصان کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ ایک لمحے آپ اس پر یقین کرتے ہیں اور اگلے لمحے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی، عزت یا خوشی خطرے میں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور اپنے دلوں میں حسد نہ رکھو اور اللہ کی رحمت کے دشمن نہ بنو۔ یہی مشورہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دوست تما دشمن کی پہچان ضروری ہے۔ یہ عورت چھپے ہوئے زہر کی طرح آپ کی زندگی میں گھل جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ کون آپ کے لیے حقیقت میں خطرہ ہے اور کون دوست۔ ایک شہر میں 2 خواتین بہت قریبی دوست تھی۔ ایک کی زندگی میں ہر چیز اچھی چل رہی تھی، عزت، سکون اور کامیابی سب کچھ موجود تھا۔ دوسری عورت دوست کا روپ دھار کر ہر لمحے چھپ کر اس کی کامیابیوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ وہ دوست کی چھوٹی کامیابیوں پر بھی چپکے سے اعتراض کرتی، لوگوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے شکوک پیدا کرتی اور آہستہ آہستہ دوست کے گرد حلقہ تنگ کر دیتی۔ ایک دن دوست نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس کی خوشی میں شامل ہونے کے بجائے دوسری عورت نے خاموشی سے افواہیں پھیلائیں، اس کی عزت پر سوال اٹھائے اور لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیا۔ دوست اس وقت بالکل بے خبر تھی کہ جو شخص سب سے قریب تھا وہ دراصل اس کا دشمن تھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، دشمن وہ نہیں جو کھل کر لڑے، دشمن وہ ہے جو تمہارے قریب ہو اور تمہیں نقصان پہنچائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ دشمن ہمیشہ واضح نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی وہ دوست کا روپ دھار کر آپ کی زندگی میں زہر گھول دیتا ہے۔ دوست نما دشمن کا خطرہ زیادہ سنجیدہ اور پر اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ آپ کے دل کی گہرائی میں گھس جاتا ہے اور ہر قدم پر آپ کی کامیابی اور سکون کو چیلنج کرتا ہے۔ سامعین، 4 عورتوں سے بچ کے رہنا جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ان میں سے دوسری عورت جو راز بیچتی ہو، وہ آپ کے سب سے زیادہ قیمتی لمحات اور بھروسے کے رازوں کو سن کر آپ کے خلاف استعمال کرنے کی مہارت رکھتی ہے۔ یہ عورت خوشی کے لمحوں میں بھی خطرہ پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کی زبان ایک چھپے ہوئے ہتھیار کی مانند ہوتی ہے۔ آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے دل کی باتیں بانٹتے ہیں، لیکن وہ ہر بات کو دوسروں کے سامنے
بے دردی سے پھیلا سکتی ہے۔ یہی راز بیچنے والی عورت معاشرتی تعلقات کو تباہ کرنے میں ماہر ہوتی ہے اور آپ کی عزت و اعتماد پر چھائے ہوئے سائے کی طرح اثر ڈالتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو چیز تم سے چھپ کر ہو اسے باہر نہ پھینکو اور لوگوں کے دلوں میں فساد نہ پیدا کرو۔ یہی ہدایت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ راز بانٹنے والی عورت کی پہچان بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی گوشوں تک پہنچ سکتی ہے اور خاموشی سے آپ کے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ ایک نوجوان لڑکی نے اپنی ایک قریبی ساتھی کے ساتھ اپنی خوشیوں، مشکلات اور راز شیئر کیے۔ اس ساتھی نے پہلے دوست کا کردار ادا کیا، مسکراتی اور حمایت کرنے والی نظر آئی، لیکن ایک دن نوجوان لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے راز اچانک معاشرتی حلقوں میں پھیل رہے ہیں۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اور وہ خود حیران تھی کہ کیسے اس کی ذاتی باتیں سب کے سامنے آ گئیں۔ در حقیقت یہ عورت ہر راز کو بیچ رہی تھی تاکہ اپنی ساکھ مضبوط کرے اور نوجوان لڑکی کے تعلقات کو نقصان پہنچائے۔ دوست نما دشمن نے چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کیا، پھر بڑے راز کو ظاہر کیا اور آہستہ آہستہ نوجوان کی عزت اور اعتماد کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے، راز بیچنے والا ہمیشہ نقصان پہنچانے والا ہوتا ہے، خواہ وہ دوست ہو یا دشمن۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ راز بیچنے والی عورت کا خطرہ کھلے دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ خاموشی سے آپ کی زندگی میں زہر گھولتی ہے اور ہر بار جب آپ اپنی حفاظت میں کمی محسوس کرتے ہیں، وہ آپ کے قریبی حلقے میں اپنا کھیل جاری رکھتی ہے۔ سامعین، 4 عورتوں سے بچ کے رہنا جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ان میں سے تیسری عورت حسد کرنے والی عورت ہے۔ یہ عورت کبھی بھی آپ کی خوشیوں اور کامیابیوں سے خوش نہیں ہوتی، بلکہ ہر لمحہ آپ کی ترقی، عزت یا خوشحالی پر نظر رکھتی ہے اور اس میں چھپے ہوئے خطرے کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اس کا حسد خاموش مگر مہلک ہوتا ہے۔ وہ اپنے اندر کی تلخی کو چھپاتی ہے، لیکن آپ کے کامیاب لمحوں میں اس کے دل کی بھڑاس جھلکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حسد نہ کرو، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر راضی رہو۔ یہی نصیحت ہمیں بتاتی ہے کہ حسد کرنے والی عورت کا خطرہ نہ صرف دل کی تلخی پیدا کرتا ہے، بلکہ معاشرتی تعلقات، عزت اور سکون میں خلل ڈال سکتا ہے۔ اس کی موجودگی میں آپ کبھی مطمئن نہیں رہتے، کیونکہ وہ چھپے انداز سے ہر کامیابی کو تنقید، شک یا منفی نظریہ کے ساتھ دیکھتی ہے۔ وہ خاموشی سے آپ کے گرد گہری چھاؤں ڈال دیتی ہے اور آپ کی خوشیوں کو اپنی دشمنی کے زہر سے متاثر کرتی ہے۔ ایک نوجوان خاتون نے اپنی محنت اور لگن سے ایک کاروبار شروع کیا۔ وہ دن بدن کامیابی کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن اس کی دوست، جو پہلی نظر میں خوشی منانے والی لگتی تھی، در حقیقت اندر سے حسد کر رہی تھی۔ جیسے ہی کاروبار میں چھوٹی کامیابیاں آئیں، دوست نے ان چھوٹی کامیابیوں پر طنز کیا، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کو کم کر دیا اور اسے شک اور اضطراب میں مبتلا کر دیا۔ نوجوان خاتون نے پہلے تو یہ نہیں سمجھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آئی کہ دوست کا حسد ہر لمحہ اس کے ارد گرد گہری دھوپ کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ دوست کی خاموشی، مسکراہٹ اور چھوٹے چھوٹے اشارے سب کچھ منصوبہ بندی کا حصہ تھے۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں غلط تاثرات پیدا کیے، نوجوان خاتون کے تعلقات کو متاثر کیا اور کاروبار کے ماحول میں کشیدگی پیدا کی۔ حدیث میں آیا ہے، حسد کرنے والا کبھی سکون نہیں پاتا اور دوسروں کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ حسد کرنے والی عورت کی موجودگی دوست نما دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا زہر نہ صرف زندگی کے خوشگوار لمحوں کو متاثر کرتا ہے، بلکہ دل اور ذہن کو بھی غم اور اضطراب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ناظرین، 4 عورتوں سے بچ کے رہنا جو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ان میں سے چوتھی عورت جو چھپ کر دوسروں کی کامیابی چرا لے۔ یہ عورت آپ کے سامنے دوست یا معاون لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ آپ کی محنت اور کامیابی کو اپنے لیے استعمال کرنے کی مہارت رکھتی ہے۔ اس کی چالاکی اور خاموشی اسے سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے، کیونکہ آپ کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ کی کامیابی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور لوگ اپنے اعمال کے مطابق اجر پائیں گے، لیکن جو دوسروں کے حق میں ظلم کرے وہ سزا پائے گا۔ یہی نصیحت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے لوگ معاشرتی یا پیشہ ورانہ کامیابیوں میں چھپے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ یہ عورت نہ صرف آپ کے منصوبوں کو اپنے نام کر لیتی ہے بلکہ آپ کے اعتماد اور احترام کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی موجودگی میں ہر کامیابی کے لمحے میں آپ کو محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خاموشی سے آپ کے محنت کے ثمرات پر قبضہ کر کے آپ کے گرد اپنے اثر کا جال بچھاتی ہے۔ ایک نوجوان مرد نے سخت محنت سے ایک پروجیکٹ مکمل کیا جس میں اس کی تخلیقی صلاحیتیں اور محنت جھلک رہی تھی۔ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ منصوبے کی پیش رفت پر خوش تھا، لیکن اس کی ٹیم میں ایک خاتون تھی جو پہلے دوست اور مددگار لگتی تھی۔ در حقیقت اس خاتون نے خاموشی سے مرد کے تمام خیالات اور منصوبوں کو نوٹ کیا اور اپنے طور پر اس کا کریڈٹ لینا شروع کر دیا۔ جب پروجیکٹ کا جائزہ ہوا تو مینجمنٹ نے اسے اس خاتون کی کامیابی سمجھا اور نوجوان مرد کی محنت کو نظر انداز کیا۔ وہ حیران اور مایوس رہ گیا کیونکہ اسے پتہ نہیں چل سکا کہ جو دوست اور معاون لگ رہی تھی وہ دراصل اس کی کامیابی کا چور تھی۔ حدیث میں آیا ہے، حق چھپانے والا کبھی برکت نہیں پاتا اور جو کسی کا حق چھینے وہ نقصان اٹھائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چھپ کر کامیابی چرانے والی عورت سب سے زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ اس کی خاموشی اور چالاکی آپ کو اعتماد کے ساتھ بہکانے کے قابل ہوتی ہے، اور ہر لمحہ جب آپ خوشی مناتے ہیں وہ آپ کے محنت کے ثمرات پر قبضہ کر کے آپ کی زندگی میں دھوکہ اور نقصان پیدا کرتی ہے۔ زندگی میں کچھ عورتیں سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اور ان 4 عورتوں سے ہمیشہ ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ ایک دوست کا روپ دھار کر دشمنی کرنے والی، ایک راز بیچنے والی، حسد کرنے والی، اور وہ عورت جو چھپ کر دوسروں کی کامیابی چرا لے، یہ سب چھپے ہوئے زہر کی مانند ہے۔ ہر لمحہ یہ آپ کے اعتماد، عزت اور خوشی پر اثر ڈال سکتی ہے۔ آج ہم نے یہ راز کھولے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ حقیقی خطرہ ہمیشہ سامنے نہیں ہوتا، اور ان چھپے ہوئے دشمنوں کی پہچان آپ کی حفاظت کا راز ہے۔